اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہو گئی کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. آج کریم اللہ نے اس دوسری مراد میں فرمایا کہ جب ان کے پاس ان کے رب کے طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں. ما یاتی من ربہم محدث، یعنی نئی بات. الا استمعوا وهم یلعبون، کیسے سنتے؟ بے پرواہی سے، کھیلتے ہوئے، یعنی اس کے طرف توجہ نہیں کرتے. آگے پھر فرمایا لاہیۃ قلوبہم، اور ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے دل کھیل میں، انسان ہوتے غفلت میں ہوتا ہے نا، کھیل کود میں. اور وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کریم اللہ نے فرمایا اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا. کیا مشورہ کیا؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ نبی تو تمہارے جیسا ہی بشر ہے بس، یعنی اس کی بات کیوں مانے؟ یہ لوگوں کے دلوں میں انہوں نے اس بات کو ڈالنے کی کوشش کی، کس کی بات کیوں مانے؟ اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور پھر کیا کہا؟ تو کیا تم خود دیکھنے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟ یہ ظالموں نے اب نبی کے بارے میں ایک سازش کی. تو وہ تو چلو غیر تھے، لیکن آج تو اپنے بھی ممبروں پر بیٹھ جاتے تو کہتے ہیں نبی، ارے بھائی نبی کے بارے میں ذرا اب ادب سے بات کرو یار. اس کی بشریت میں تو انکار نہیں ہے نا، لیکن آپ اسے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس انداز سے دنیا میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ کسی نے اپنے بڑے کو یہ نہیں کہا کہ صرف ہمارے جیسے بشر، سوائے ان لوگوں کے کہ یہ مولوی ہو کر بھی یضل بھی کثیرہ میں آ گئے. ہاں، کہ نبی کے اتنے اوصاف ہیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے، اوصاف حمیدہ، کہ انسانیت کے لیے جو سورت نمبر 33 آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، تو اب کون سی سیرت بیان کرتے ہیں؟ معراج کا واقعہ نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، بدعت ہے. حضور کا واقعہ معراج بیان کرو، ارے 27، میں نے بولا تم جب بھی کرو یار، 27 کو نہیں کرو نا. لیکن دیکھیں اب وہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہے، تو نے کب معراج کا بعد ذکر کیا؟ تم نے بھی ایسے لوگوں کو جمع کیا. اب آج ایک لگا ہوا ہے، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے، بولے ہم نے کب انکار کیا؟ تو بھئی انکار کی سینگ ہوتے ہیں کیا؟ تو بھی بتانا کہ بھئی ہم اس کو نہیں کرتے، ہم فلاں دن کرتے. حضور علیہ السلام، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. وہ تو ممکن بھی نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی جیسی شان ہم بیان کر سکیں. آگے قال ربی عالم القول فی السماء والارض، پیارے آقا دو جان نے فرمایا میرا رب آسمان و زمینوں میں ہر بات کو جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سننے والا بھی اور علم بھی رکھتا ہے. بل قالوا اضغاث احلام، دین کے بارے میں کیا، حضور علیہ السلام کے بارے میں کافروں نے کیا کہا کہ یہ جھوٹے خواب ہیں، یہ پریشان خوابیں ہیں. بل افتراہ بل هو شاعر، اس نے اپنے طرف سے قرآن گھڑ لیا، بلکہ یہ تو شاعر ہے. اب ایک بات پہ نہیں ٹکتے، کبھی یہ بات کبھی وہ بات. فَلْيَأْتِ بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اور پھر کیا کہتے تھے کہ تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائے، جیسے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا کہ وہ جیسے نشانیاں لے کر آئے تھے. اضغاث و احلام کہتے تھے. تو یہ اپنے باتوں پر ٹکتے نہیں تھے، کبھی دیوانگی کی نسبت کرتے، کبھی شاعر کی نسبت کرتے، کبھی کاہن کی نسبت کرتے تھے. اب بھائی دیوانہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس عقل ہی نہیں ہوتی، شاعر تو بڑا ذہین ہوتے ہیں.
اور کبھی کیا کبھی کہتے ارے اگر تم جو بھی کہتے تم تو پڑھے لکھے ہو نا، چلو تم بیان کرو، ایسے قرآن تم لاؤ، تمہیں بھی تو چیلنج کر دیا گیا نا۔ سورہ بقرہ کا حوالہ دیا، سورہ یونس کا دیا، سورہ ہود کا دیا، وہ سورہ بنی اسرائیل کا دیا، سورہ کتنے سورتوں کا۔ ما آمنت قبل من قریۃ اہلکناھا افہم یؤمنون، کریم اللہ فرماتے ان سے پہلے جو بستیاں ایمان نہ لائی، یعنی بستیاں والے، ما آمنت قبل من قریۃ اے من اہلھا، ان قریہ بستی والوں میں سے نہیں لائی وہ ایمان، ہم نے اسے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے محبوب، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ مرد ہی تھے، جتنے انبیاء بھیجے کن مردوں میں بھیجے، ٹھیک ہے نا، پہلے وہ مرد ہی ہم نے بھیجے جن کے طرف ہم نے وحی کی تھی، وحی کرتے تھے۔ تو اے لوگوں فَاسْأَلُوا عَلَى ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو پھر تم علم والوں سے پوچھو۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں یہی جملہ پڑھا تھا، اور یہاں اب اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج کی گفتگو یہ ہے، یہاں کفار مکہ کے سابقہ کلام کا رد کیا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا بشری صورت میں ظہور فرمانا نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ پیارے عقائد و جان سے پہلے بھی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے طرف فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ سابقہ قوموں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے جو نبی اور رسول بھیجے وہ سب کے سب کیا تھے؟ انسان تھے، انسان، جناتوں میں فرشتوں میں کوئی نہیں آیا، اور مرد ہی تھے، عورت کبھی نبی نہیں، اور ان کے طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے احکامات وغیرہ کی وحی کی جاتی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کا دستور ہی یہ ہے تو پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری صورت میں ظہور فرمانے پر ان کو کیا اعتراض ہے؟ بھئی یہ سلسلہ یہ ایسے چلا، انہیں پھر کیا اعتراض ہو؟ تو معلوم ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام مرد تھے، کوئی عورت ہو نبوت کسی عورت کو نہیں ملا۔ اور پھر کیا فرمایا کہ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ آیت کے اس حصے میں کفار مکہ سے فرمایا گیا کہ اگر تم گزشتہ زمانوں میں تشریف لانے والے رسولوں کے احوال معلوم نہیں تو تم اہل کتاب کے ان علماء سے پوچھ لو جنہیں ان کے احوال کا علم ہے، وہ تمہیں حقیقت حال کی خبر دیں گے، جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں پڑھا۔ تو یہاں سے ابھی کچھ گفتگو ہم کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد دوسرے اہل علم جو ہے، اس آیت میں نہ جاننے والوں کو جاننے والوں سے پوچھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ ناواقف کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ واقف سے دریافت کرے۔ جہالت کے مرض کا علاج بھی یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عمل کرے، اور جو اپنے اس مرض کا علاج نہیں کرتا دنیا آخرت میں بہت نقصان اٹھاتا ہے، بربادی ہوگا نا۔ اب اگر روحانی امراض ہے کس کے پاس جاؤ گے؟ موچی کے پاس جاؤ گے؟ نئی کے پاس جاؤ گے؟ درزی کے پاس جاؤ گے؟ بھئی طبیب کے پاس ہی جانا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس۔ تو جب مسئلہ درپیش ہے دینی تو علماء کے پاس جائیں۔ تو ایمان ایک ایسی اہم ترین چیز ہے جس پر بندے کی اخروی نجات کا دار و مدار ہے، اور ایمان صحیح ہونے کے لیے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ لہذا صحیح اسلام عقائد معلوم کرنا علماء سے یہ عوام پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو علماء سے اپنے عقائد معلوم کرے کہ ہمارا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، نبیوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، تو یہ لازم ہے۔ اب جسے ان عقائد کے معلومات نہیں ہے جن پر بندے کا ایمان درست ہونے کا مدار ہے، تو وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا ایمان صحیح ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے، اور اگر حقیقت برعکس ہوئی اور حالت کفر میں مر گیا تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑا رہے گا، اور اس کی انتہائی دردناک ان کی اینڈ ہے، ان کی سزا ہے۔
تو دلائلوں سے پوچھیں، یہ بات رکھیں، یاد ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ بڑوں نے ایسے کیا، بڑوں نے کیا، ٹھیک ہے، اگر بڑے اہل علم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دادی نے کہا، نانی نے کہا، اور پتہ نہیں ہے بھائی دلیل کیا ہے، یہ ہم بھی ایسے باتیں نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، کہ اہل علم سے پوچھیں، اہل علم کے بارے میں نا۔ اب کچھ لوگ یعنی پوچھنے سے مراد وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ بھی تو اپنے بڑوں سے پوچھتے تھے، نہیں بھائی وہ غلط طریقے پہ تھے، بت پرستی میں کہتے ہم نے الفین علی آباءنا وغیرہ وہ بکواس کرتے تھے۔ فرض، واجب اور دیگر عبادات کو شرعی طریقے کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے ان کے شرعی طریقے معلومات کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اب جس سے عبادات کے شرعی طریقے اور اس سے متعلق دیگر ضروری چیزوں کے معلومات نہیں ہوتے، اور نہ وہ کسی عالم سے معلومات حاصل کر دیں، تو مشقت اٹھانے کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے درست اور قابل قبول ہونے کے لیے طہارت ایک بنیادی شرط ہے، جس کے طہارت درست نہ ہو وہ اگرچہ برسوں تک تہجد کی نماز پڑھتا رہے، پابندی کے ساتھ 5 نمازیں باجماعت ادا کرتا رہے، اور ساری رات نوافل پڑھنے میں مصروف رہے، اس کی یہ تمام عبادت رائگان ہے اور ان پر کوئی ثواب نہیں، ثواب سے محروم ہے۔ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں جانتے لیکن ان کے اندر اکڑ اتنی، بولتا میں کیوں مولوی سے پوچھوں؟ یعنی مولوی اکثر جو پیسے والا ہے ان کے نظروں میں تو مولوی بھکاری ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم کیوں پوچھے؟ اب میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ یہاں بیٹھیں گے بھی نہیں، وہ کہتے یار یہ تو ہمارا کیا، لوگ کیا بولے کہ مولوی کے ساتھ سامنے بیٹھا تھا، میں تو مولوی سے بہت بڑا آگے پہنچا ہوں۔ یہ سب سے بڑی بربادی ہے، شیطان نے ان کو کیسے راستے پہ لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ تکبر سے بچا، بولو آمین۔ کاروباری، معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے لیے شریعت نے کچھ اصول اور قوانین مقرر کیے ہیں، اور انہیں اصولوں پر ان معاملات کے حلال یا حرام ہونے کا مدار ہے، اور جسے اصول و قوانین کی معلومات نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے تو حلال کے بجائے حرام میں مبتلا ہونے کا چانس زیادہ ہے، اور حرام میں مبتلا ہونا خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ سر دست یہ 3 بنیادی اور بڑے نقصانات عرض کیے ہیں، ورنہ شرعی معلومات نہ لینے کے نقصانات کی ایک طویل فہرست وہ ہے کہ یہ غیر متناہی بات تک جائے گی۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہر آدمی پر اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ نمازی پر نماز کے احکام، روزہ رکھنے والے پر روزہ کے احکام، اور ہم بیان بھی کرتے ہیں، کوئی بھی تیار ہو ہم بیان کرتے ہیں، نہ ان سے ٹیکس لیتے ہیں، نہ ان سے داخلہ لیتے ہیں، نہ ان سے کوئی وہ لیتے ہیں۔ لیکن کوئی کہہ دے کہ ہم نے سنا، ہم نے بولا گھر میں یاد کرو گے، بولا ہاں چلو تمہارے پاس گھر میں نماز کا سبق آئے گا، سیکھتے رہنا، فرائض واجبات سنا تمہیں بیان کی جائیں گی، آپ صرف تیار ہو جائے، بس اتنا بول دے، استاد جی میرا یہ نمبر ہے، اس پہ جو ہے نا ہمیں وضو کے احکام، غسل کے احکام، نماز کے احکام بیان کر دیا کریں۔ ہم بولے قربان، کیوں نہیں، ہم تو خوش ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو زکوٰۃ دینے والے پر زکوٰۃ کے احکام، حاجی پر حج کے، تجارت کرنے والے پر خرید و فروخت کے، قسطوں پر کاروبار کرنے والے کے لیے اس کے کاروبار کے، مزدوری پر کام کرنے والے کے لیے اجارے کے، شرکت پر کرنے والے کے لیے شرکت کے، مضاربت کرنے والے پر مضاربت کے۔ مضاربت کس کو کہتے ہیں؟ مضاربت یہ ہوتی ہے کہ مال ایک کا ہے اور کام دوسرا کرے گا، تو اس میں وہ پیسے کہ اتنا میں نے اتنا 10 لاکھ آپ کو دیا، اب کاروبار کرے، آپ کے اتنے میرے اتنے۔ طلاق دینے والے پر طلاق کے، اب طلاق جب 3 دے دیا پھر آ گیا، وہ میں تو غصے میں تھا، اچھا ہاں غصے میں تو گاڑی کو جا کے ٹکر تو نے نہیں ماری، یہ کیسا غصہ تھا؟ شریعت کے اس سے تو کھیل رہا ہے تو ایک دے دیتا، قرآن پاک پڑھ لیتا کہ 229 والی آیت پڑھ لیتا، 230 پہ تو پہنچ گیا کہ فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب تیسری طلاق بھی دے دیے، اب گیا، اب یہ پچھتا رہے، یہ میں تو غصے میں تھا، وہ فلاں ہے، تو پہلے پوچھ لیتا کہ میں نے بیوی کی طلاق، اگر ضرورت پڑی تو طلاق کیسے دے، آپ کو ہم سنت طریقہ طلاق بتا رہے تھے، کم از کم پچھتاتے تو نہیں نا۔
آج بدکاری میں تو مبتلا نہیں ہوتے. کتنے لوگوں نے بیویوں کو طلاق دیا اور چھپ کے گھر میں رکھا ہوئے کہتے بس پردے میں رہنے دو. قبر میں جائے گا نہیں جائے گا, تیری حالت بری ہوگی. کم بخت کہیں کا, میں غصے میں آ گیا تو ایک دے رہے تھا غصے میں, کام تو ایک سے بھی ہوتا نا, ضروری تھا کہ 3 دے رہا تھا. میت کے کفن و دفن کرنے والے پر کفن و دفن کے مساجد و مدارس, یتیم خانوں اور دیگر ویلفرز کے متولیوں پر وقف اور چندے کے مسائل سیکھنا فرض ہے. یوں ہی مدرسے کے, اللہ معاف کر دے, اکثریت ہمارے مدرسے کے محتمین بھی یہ ہیں, وہ کہتے ہیں بس پیسہ مل گیا, میں ہی تو محتمم ہوں, میں ہی تو کھاؤں گا, اسی کے لیے تو میں نے زندگی. تو نے زندگی وقف نہیں کی, تو نے یہ 2 نمبر محتمم کو کہتا ہوں, تو نے تو مدرسہ بنایا اس نیت سے, اس کے گزیرے کھاؤں گا کماؤں گا. تو نے یہ نیت تھوڑی کی تھی کہ میں دوسروں کے بچوں کے لیے یہ ان کو بھی ہم جانتے ہیں جنہوں نے دوسروں کے بچوں کے لیے مدرسے بنائے, ان کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے مدرسے بنائے. یہ کیا سمجھتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اچھی طرح, جن کی وجہ سے آج علماء بدنامی ہے 2 نمبر مولوی جو نے مدرسے بنائے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے. یوں ہی پولیس, بجلی سپلائی کرنے والے کمپنیوں اور دیگر محکموں کے ملازمین, نیز حج اور کسی بھی ادارے کے افسران ناظمین پر رشوت کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اسی طرح عقائد کے مسائل سیکھنا, یوں ہی حسد, بغض, کینہ, تکبر, ریا وغیرہ جملہ امور کے متعلق مسائل سیکھنا ہر اس شخص پر فرض ہے جس کا ان چیزوں سے تعلق ہو. پھر ان میں فرائض محرمات کا علم فرض اور واجبات اور مکروہ تحریمی کا علم سیکھنا واجب ہے, اور سنتوں کا علم سیکھنا سنت ہے. اس مفہوم کی ایک حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے, پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مومن پر فرض ہے, یہ کہ وہ روزہ, نماز اور احرام اور حدود اور احکام کو جانے. اس حدیث کے شرح میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پیارے آقا دو جہان کے اس فرمان علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنے موجودہ حالات کے مسائل سیکھے جس پر اس کی لا علمی کو قدرت نہ ہو. لا علمی کی یعنی جس پر ان کو علم نہیں ہے. اب اس کے بارے میں ایک کام کر رہا ہے, جو کام آپ کر رہے ہیں علم فریضۃ, یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اب اس کے متعلق آپ پر علم فرض ہے, یعنی کہ تمام علوم آپ پر حج فرض نہیں ہے تو حج کا علم بھی فرض نہیں ہے, یہ بات ہے. زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو زکوٰۃ کا علم بھی. اس طرح کا ایک اور قول حضرت حسن بن ربیع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین کی تفسیر کیا ہے. آپ نے فرمایا یہ وہ علم نہیں ہے جس کو تم آج کل حاصل کر رہے ہو, بلکہ علم کا طلب کرنا اس صورت میں فرض ہے کہ آدمی کو دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ اس مسئلے کے بارے میں کسی عالم سے پوچھے یہاں تک کہ وہ عالم اسے بتا دے. حضرت علی بن حسین بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علم سیکھنے کے اندر وہ کیا چیز ہے جو لوگوں پر فرض ہے. آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کام کے طرف قدم نہ اٹھائے جب تک اس کے بارے میں سوال کر کے اس کا حکم سیکھ نہ لے. یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا لوگوں پر واجب ہے. اور پھر آپ نے اس کلام کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اگر کسی بندے کے پاس مال نہ ہو تو اس پر واجب نہیں کہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھے, بلکہ جب اس کے پاس 200 درہم 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا آ جائے تو اس پر یہ سیکھنا واجب ہوگا کہ وہ کتنی زکوٰۃ ادا کرے گا اور کب نکالے گا اور کہاں نکالے گا. اور اسی طرح بقیہ تمام چیزوں کے احکام ہیں, یعنی جب کوئی چیز پیش آئے گی تو اس کی ضرورت کے مسائل سیکھنا اس کے اوپر کیا ہو جائے گا, فرض ہو جائے گا. امام ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہر مسلمان پر یہ بات واجب ہے کہ وہ کھانے پینے پہنے میں اور پوشیدہ امور کے متعلق ان چیزوں کا علم حاصل کرے جو اس کے لیے حلال ہے اور جو اس پر حرام ہے. یوں ہی خون اور اموال میں جو اس پر حلال ہیں یا حرام ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے بے خبر غافل رہنا کسی کو بھی جائز
نہیں ہے، اور ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے، اور امام یعنی حاکم وقت عورتوں کے شوہروں کو اور لونڈیوں کے آقاؤں کو مجبور کرے کہ وہ انہیں وہ چیز سکھائیں جن کا ہم نے ذکر کیا، اور حاکم وقت پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اس بارے میں پکڑ کرے اور جاہلوں کو سکھانے کی جماعتیں ترتیب دے، اور ان کے لیے بیت المال کے اندر رزق مقرر کرے، اور علماء پر واجب ہے کہ وہ جاہلوں کو وہ چیزیں سکھائیں جن میں وہ حق و باطل میں فرق کر لیں۔ اب دیکھیں علماء کا تعاون حکومت وقت پر فرض ہے نا کہ تم علم سکھاؤ، تمہارا جو خرچے وہ ہم دیں گے، لیکن وہ نہیں، علماء خود اپنے علم کے ذریعے تلاش کرتے ہیں، پھر ان کے اسباب پیدا کرتے، لیکن حکومت اس پر بھی پابندیاں لگاتے کیونکہ انہوں کو اپنے فرائض کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ان تمام اقوال سے روز روشن کا طرح یہ آیا ہے کہ علم دین سیکھنا صرف کسی ایک خاص گروہ کا کام نہیں ہے، بلکہ اپنی ضرورت کے بقدر علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت علم دین سے دور نظر آتی ہے۔ نمازیوں کو دیکھیے تو 40 سال نماز پڑھنے کے باوجود حال یہ کہ کسی کو وضو کرنا نہیں آتا، تو کسی کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں، کوئی نماز کے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، تو کوئی واجبات سے جاہل ہے، کسی کی قرات درست نہیں ہے، تو کسی کا سجدہ غلط ہے۔ یہی حال دیگر عبادات کا ہے، خصوصاً جن لوگوں نے حج کیا ہو ان کو معلوم ہے کہ حج میں کس قدر غلطیاں کی جاتی ہیں۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ بس حج کے لیے چلے جاؤ، جو کچھ لوگ کر رہے ہوں گے وہیں ہم بھی کر لیں گے۔ جب عبادات کا یہ حال ہے تو دیگر فرض علوم کا کیا حال ہوگا؟ یوں ہی حسد، بغض، کینہ، تکبر، غیبت، چغلی، مسجد میں صرف نماز کے لیے آتے ہیں، کونے پر بیٹھ کے چغلی کریں گے، امام کے پیچھے پڑے رہوں گے کسی کو راضی کر کے، پتہ نہیں یہ امام کب تک کیا رہے گا، پتہ نہیں، اس نے تو بوڑھے لوگوں کو گمراہ کیا، عشاء کے بعد لوگوں کو جمع کر کے بیٹھتا ہے۔ لیکن ایک فرد ایسے نہیں ہے کہ اس کو بولے تو بکواس کیوں کر رہا ہے، نہیں جو بھی سنتا ہے بولے ہم کیا کریں، ہمارا بھی تو بس نہیں چلتا۔ لائق بھائی یہ سنیں کہ جو عالم دین فرض علوم لوگوں کو سکھاتے ہیں اس کے خلاف محلے میں لازمی ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ پورے محلے میں بھاگ دے، پتہ نہیں یہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے مسائل بیان کریے، مسائل بیان کرنے کی جگہ تھوڑی مدرسے میں کرو، مسجد تو نماز کے بھائی، تو اس وقت کون نماز پڑھتا ہے؟ مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام نے کتنے علوم دیے لوگوں کو۔ تو حسد، بغض، کینہ، تکبر، غیبت، چغلی، بہتان اور نہ جانے کتنے ایسے امور ہیں جن کے مسائل کا جاننا فرض ہے، لیکن ایک بڑی تعداد کو ان کی تعریف کا پتہ تک نہیں ہے، بلکہ ان کی فرضیت تک کا علم نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا گناہ ہونا عموماً لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جن کے بارے میں بالکل بے خبر ہیں، جیسے خرید و فروخت، ملازمت، مسجد و مدرسہ اور دیگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ ان کے کچھ مسائل بھی ہیں۔ پس ہر طرف ایک اندھیری نگری مچی ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں ہر شخص پر ضروری ہے خود بھی علم سیکھے، اور جن پر ان کا بس چلتا ہے انہیں بھی علم سیکھنے کے طرف لائے، اور جنہیں خود سکھا سکتا ہے انہیں خود سکھائے۔ اگر تمام والدین اپنی اولاد کو، اور تمام اساتذہ اپنی شاگردوں کو، اور تمام پیر صاحبان اپنے مریدوں کو، اور تمام افسران اور صاحب اقتدار حضرات اپنے ماتحتوں کو علم دین کے طرف لگا دیں تو کچھ ہی عرصے میں ہر طرف دین اور علم کا دورہ ہو جائے گا، اور لوگوں کے معاملات خود بخود شریعت کے مطابق ہو جائیں گے۔ فی الوقت جو نازک صورتحال ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ سوناروں کی ایک بڑی تعداد کو ایک جگہ جمع کیا گیا، جب ان سے تفصیل کے ساتھ ان کا طریقہ کار معلوم کیا گیا تو واضح ہوا کہ اس وقت سونا چاندی کی تجارت کا جو طریقہ رائج ہے وہ تقریباً 80% خلاف شریعت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری دیگر تجارتیں اور ملازمتیں بھی کچھ اس قسم کی صورتحال سے دو چار ہیں۔ انشاءاللہ آگے کل تھوڑا سا مزید اس پر گفتگو کروں گا کہ معاملات اتنے نازک ہیں، یہ ایک دو صفحے اس پر بڑے اچھے وہ ہیں کہ ہم پر کتنے اس وقت ہم العلم فریضۃ یونیورسٹیوں پر لکھ لیتے ہیں، کالجوں پر لکھ لیتے ہیں، وہ لکھنے والے کو غریب کو پتہ نہیں میں لکھ کے آ رہا ہوں، وہ یوں لگتا ہے کہ بس لڑکیاں لڑکے یونیورسٹی میں آ کے پڑھے یہ علم فرض ہے، بھائی یہ فرض نہیں ہے، تو کیا کر رہے
تمہیں تو سب سے پہلے تمہیں فرض کے بارے میں پتہ نہیں فرض کیا ہوتا ہے. اسے بولے یہ فرض کے تو نے لکھا یہ علم فرض ہے, وہ فرض کیا چیز ہے؟ وہ بولے کہ ضروری. بولے ضروری اس کی تعریف نہیں, صحیح تعریف کر. کیا تعریف ہے اس کی؟ اللہ تعالی ہمیں دین کے قریب کر دے کہ ہم کوشش کریں انشاءاللہ کہ اب آگے یہ کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نسلوں کو تربیت. میں اپنے محلے والوں کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھیجا کرو کہ وہ کچھ دین سیکھا کرے. ہم نماز سکھائیں گے, کلمے سکھائیں گے, نماز جناز سکھائیں گے. جنازہ آ گیا بولے ان کو نیت سکھا لو. میں نے بولا نیت ایسی چیز ہے انسان کو خود آتی. دوسری چیزیں کون سکھائے گا کہ کون سی دعا آپ کو یاد ہے؟ بولے دعا چل جائے گی, نیت سکھا دے. بھائی نیت تو ہے کہ میت کی نماز جانا پڑتا, اللہ اکبر, بات ختم ہو گئی ہے. آپ کو دوسری نماز جنازہ اللہ قبول کرے. ہاں اللہ تعالی ہمیں یہ جو آیت فصل اہل ذکر ان کنتم علماء کے فرائض میں سے کہ جن کے پاس عوام آئے اور عوام ان سے علم طلب کرے, مسائل طلب کرے. علماء مسکراتے, ہمارے نمبر یہاں سامنے لکھا ہوا ہے. جو حضرات رات ہو دن ہو جب بھی پوچھیں ہم ان کو الحمدللہ جواب دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس دین اسلام سیکھنے, اس پر عمل کر کے دوسری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.